نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے شریک نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کے لیے بیٹھ بھی گئے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی، جس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو اگر جنبی نہ ہو تو بغیر غسل دیے دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسی طرح کر دیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ملائکہ کو غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ ابو سعید سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر دیکھا تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تحقیق فرمایا تو ان کے بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا۔ اب یہ بھی کمال بہادری ہے، بہادر آدمی کو اپنے ارادے میں تاخیر کرنا دشوار ہوتا ہے، اسی لیے انتظار بھی نہیں کیا کہ غسل پورا کر لیتے۔ اللہ اکبر! دین کی، حضور کی کیا محبت اور کیا تعلق تھا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں بھی حضور علیہ السلام سے اور دین متین سے ایسے ہی محبت اور ایسا ہی تعلق نصیب فرمائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کے لیے ثقل کا کام دیتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینے کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ عکس اس لیے آدمی جس قدر معاصی شہوانیہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا، اور اسی آئینہ کے صاف کرنے کے لیے مشائخ سلوک ریاضات، مجاہدات، اذکار، اشغال تلقین فرماتے ہیں۔ احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلم میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو وہ دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو ہوتے ہوتے ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلم میں خیر کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہم احفظنا من۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بدعمالیوں نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو واعظ چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا دوسرا خاموش، بولنے والا قرآن شریف اور خاموش موت کی یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، سر آنکھوں پر مگر واعظ تو اس کے لیے ہو جو نصیحت قبول کرے، نصیحت کی ضرورت سمجھے۔ جہاں سرے سے دین ہی بیکار ہو، ترقی کی راہ میں مانے ہو،
وہاں نصیحت کی ضرورت کسے اور نصیحت کرے گی کیا؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بعد اس میں غور و تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے، اور تم لوگ اس کے حروف اور زبر و زیر تو بہت درست کرتے ہو مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دکانیں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، گھر ہیں، تو مٹی اڑتی ہے نا، گرد، تو وہ چیزوں پر آ کر کے پڑ جاتی ہے۔ دکاندار روزانہ ڈسٹنگ کرتا ہے، صاف ستھری کرتا ہے۔ اگر صاف ستھری نہ کرے تو کیا حال ہو جائے؟ اور اسی طرح ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مٹی آتی ہے، چیزوں پر گرد پڑ گئی، فلاں چیز پر گرد پڑ گئی، فلاں چیز پر گرد پڑ گئی۔ عورتیں جو ہیں وہ اس کو صاف کرتی ہیں، ایک ایک چیز کو اٹھایا، صاف کیا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر صاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے جس ماحول میں انسان زندگی گزارتا ہے اس میں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، خیر بھی شر بھی۔ شر جو ہوتا ہے وہ شیطان پھیلاتا ہے۔ اب شر کیا ہے؟ گانا بجانا ہے اور فحاشی ہے، عریانی ہے اور دیگر خرافات ہیں جو رائج ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات، اچھا اللہ پاک نے انسان کو ایک عجیب بنایا کہ اس کی فطرت میں یہ رکھا، یہ اثر لیتا بھی ہے اور چھوڑتا بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی نہ آتے۔ اگر انسان پتھر کی طرح ہوتا کہ اثر ہی قبول نہیں کر رہا تو پھر نبی کیوں آتے؟ پھر تو ضرورت۔ تو اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ یہ بہت جلد اثر لے لیتا ہے اور دوسروں پر اثر چھوڑتا بھی ہے۔ تو اب جب ہم ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اب اس کے برائی کے اثرات جلدی قبول انسان کر لیتا ہے اور نیکی کے اثرات جو ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی محنت ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج ہم یہ بات کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دوست کا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، اٹھے بیٹھیں، اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی گفتگو اور اس کا پہننے کا انداز آپ میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو اثر ہے، دیکھیں اثر تو آنا ہے، اچھائی کا بھی آنا ہے، برائی کا بھی آنا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ برائی کے اثر کو آپ روک نہیں سکتے۔ اب اس اثر کو زائل کیسے کرنا ہے؟ اس اثر کو جو زائل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک ایسے دوست سے دوستی رکھی ہوئی ہے جس کی برائی آپ میں آ رہی ہے، تو ایک ایسے کو بھی دوست بنا لیں جس کی خیر آپ میں آنے شروع ہو جائے۔ سمجھے بات آ گئی نا؟ بھئی دو نل رکھے نا گھر میں، ٹھنڈے کا بھی اور گرم کا بھی، اور اگر صرف گرم کا ہوگا تو بھی آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل، اور اگر ٹھنڈا ہی ٹھنڈا یک ٹھنڈا آ رہا ہے تو مشکل۔ جب دونوں نل کھولیں گے تو چلو اگر برائی آئی ہے ادھر سے خیر آئے گی تو اللہ کے فضل سے اس کی برکت سے وہ برائی دور ہو جائے گی، اور اگر پھر آ گئی تو پھر ادھر ملیں گے، جلیں گے، مشورہ کریں گے اور بات کریں گے کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آج کل نماز اچھا بھی یوں کر لو، آج کل فلاں کام میں جلد اچھا بھی یوں کر لو۔ تو آہستہ آہستہ اچھا ہوتا کیا ہے؟ دیکھو بھئی ایک بات یاد رکھو،
गाड़ी फंस जाती है ना, कभी गाड़ी फंस जाती है या कभी बंद हो जाती है, बैटरी कमज़ोर हो तो स्टार्ट नहीं होती, अच्छा कहते हुए धक्का लगाओ। अब वो 2-3 आदमियों को इकट्ठा करते हुए गाड़ी फंस गई या गाड़ी बंद हो गई, अब धक्का लगाओ ताकि ये चल पड़े। अब जो शेख बनाते हैं ना, तो वो इसलिए कि जहां हमारी जिंदगी की गाड़ी गुनाहों की दलदल में फंसती है तो उनकी मुशावरत से और उनसे पास जाने से आदमी जिक्र भी कर देते हैं और उनसे चूंकि कल्बी लगाव हो जाते हैं, उनकी दुआएं मिल जाती हैं, उनकी तवज्जो अल्लाह कर देते हैं, तो गाड़ी हमारी निकल जाती है। बस इतनी सी बात है। और ऐसा तो कोई भी नहीं है कि वही जंगल में चले जाएं, एक टांग पे खड़े हो जाएं, ये खाना छोड़ दें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हज़रत तकी साहब दामत बरकातुहू अल आलिया, अल्लाहु अकबर, हज़रत फरमाते हैं कि मैं मुताला करके लिखता था, तसनीफ़ करता था। फरमाने लगे कि मैं, अच्छा तसनीफ़ का काम बहुत मुश्किल होता है, यानी लिखने का काम मुश्किल होता है। मुश्किल बेईमाना होता है, जब तक पूरी यकसुई ना हो उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता। तो हज़रत फरमाते कि मैं तसनीफ़ के लिए पहले कई घंटे मुताला करता, मुताला करने के बाद ज़हन बनाता, ज़हन में मवाद सोचता कि मैंने क्या लिखना है। अब सोचने के बाद मैं जो लिखने की जगह मुतय्यन की हुई थी जहां बैठ के लिखता, मैं वहां आता और अभी आकर के बैठता या आने लगता तो कोई मेहमान आ जाता। अब वो मेहमान लेके मुझे खड़ा है, बातें कर रहा है, जान नहीं छोड़ रहा, मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ, बहुत बोझ। तो ये क्या मुसीबत आ गई। अब मैं अपना काम कर रहा था, इतनी मुश्किल से मुताला किया, ज़हन बनाया, अब भी कहने लगे मैंने अपने शेख से जिक्र किया। ये कौन कह रहे हैं? तकी उस्मानी। तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं मैंने अपने शेख से जिक्र किया, डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत की कब्र पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, कि हज़रत मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ और उस वक़्त झुंझला जाता हूँ। हज़रत ने फरमाया अच्छा भाई ये बताओ कि आप तसनीफ़ क्यों करते हैं? इसलिए कि लोग कहें कि तकी ने बहुत किताबें लिख दी, बड़ा ऊंचा राइटर है, बड़ा ऊंचा मुसन्नफ़ है, इतना काम कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर, या इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए? लेकिन मैंने कहा हज़रत इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। फरमाया जब इसलिए लिख रहे हो कि अल्लाह राज़ी हो, तो अब अल्लाह की रज़ा उस आने वाले मेहमान से बात करने में है। अब अल्लाह की रज़ा उस आने वाले, अब अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरा जो बंदा वो आया नहीं, वो तो अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ भेजा गया, वरना आपको पूछता कौन? वरना आपको पूछता कौन? आप कौन है? आपकी क्या हैसियत है, क्या शनाख्त है? कुछ भी नहीं। ये तो उस मालिक ने आपके पास भेजा है। अब वो अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे इस बंदे से बात कर। हजरत फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरे हजरत को बहुत अच्छा रखे। ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल पे किसी ने मरहम रख दिया और मेरे रास्ता रोशन कर दिया। उसके बाद ये तो कभी जो बस आ गया, अब जहन में ये है कि अब मेरे अल्लाह ये चाहते हैं मैं इससे बात करूं, बस। उसके बाद कभी कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही सुकून। बस ये शेख का माना होते हैं, दूसरे लफ्जों में अपना मुशीर बना लेना। अच्छा मुशीर तो है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मशवरा उससे करो जिससे मोहब्बत हो और वो तुम्हें अच्छा मशवरा दे। अपने हालात उससे जिक्र करो जिससे मोहब्बत हो, जो तुम्हारा खैर खा हो, जिससे तुमसे जिसे कोई लालच ना हो, वो तुम्हारे लिए। तो गोया शेख जो हम बना लेते हैं तो इसका माना ही ये होता है कि हम अपनी हर, जैसे फैमिली डॉक्टर नहीं बना लेते। फैमिली डॉक्टर इसलिए तो बनाते हैं कि ताकि सारे हालात हमारे उनके सामने हो
اور ہماری جو بھی تکلیف ہے ہم اس سے ذکر کریں اور وہ ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کو دیکھ کر کے دوائی بتا دیں۔ تو یہاں جو فیملی شیخ ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ساتھ دعا بھی کرے گا، مشورہ بھی دے گا اور دعا بھی کرے گا۔ اچھا اب مشورہ، یہ جو مشورہ دے گا اخلاص کے ساتھ دے گا، اللہ کی رضا سمجھ کر دے گا، اور جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہمارے آنے سے ہماری ضرورت اللہ ان کے دل میں ڈال دیں۔ میں اس کی مثال اور کرتا ہوں کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے چھوٹا، تو ماں کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے، وہی بچہ کسی اور عورت کے ہاتھ گود میں دے دو نہیں آئے گا دودھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی غذا قدرت نے اس ماں کی چھاتی میں رکھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی انسان کسی سے جگہ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روحانی غذا اس کے ذریعہ سے منتقل فرما دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے روز اول میں طے کر دی۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے جس انسان کو جس رخ پر چلانا ہوتا ہے اللہ اسی طرف اس کو راغب فرما دیتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا طلحہ کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بھی بچہ تھا، تو میں ان بچوں کو بیعت کرنے لگ گیا، میں پیر بن گیا اور میں نے بچوں سے کہا آؤ جلدی جلدی میرے سے بیعت ہو، جلدی آؤ۔ تو بچے لائن بنا کے بیٹھ گئے اور وہ میرے سے بیعت کرنے لگے، تو میں بیعت کرنے لگا۔ تو پیچھے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ جب وہ بچوں کو یعنی میں نے بیعت کر لیا تو وہ کھٹ سے سامنے آئے، کہنے لگے پیر جی مجھے بھی بیعت کر لو۔ وہ کہنے لگے پیر جی مجھے بھی بیعت کر لو۔ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا، اب ٹائم ختم ہو گیا، اب ہم نہیں بیعت کر سکتے۔ کہنے لگے حضرت بہت ہنسے، اور اس دن کے بعد سے حضرت نے پھر ساری زندگی مجھے پیر جی ہی کہا، یعنی مرشد ہی کہا، اور کہا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ بچپن میں جو میرے ذہن میں ایک وہ میں نے کیا اللہ نے وہ ڈال دیا۔ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی طرف سے بھی اجازت تھی، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی اجازت تھی، اور اسی طرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت تھی۔ تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ہمارے شہر میں چیچا وطنی میں پیر جی عبداللطیف صاحب، اور ان کے بڑے بھائی تھے پیر جی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ پیر جی صالح صاحب، وہ بھی خلیفہ تھے شاہ عبد الرحیم صاحب کے، وہ بھی اللہ پاک نے ان کو بھی بڑا مقام عطا کیا۔ تو ہماری والدہ صاحبہ جو تھیں وہ پیر جی عبداللطیف صاحب سے بیعت تھی، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب پیر جی عبداللطیف صاحب کی ہم مجلس میں جاتے تھے۔ بالکل اس وقت عمر ہوگی 6 سال 7 سال 8 سال، بس یہ عمر تھی، اور 9-10 سال کی عمر میں ہم پیر جی عبداللطیف صاحب کے ایک تہہ خانہ تھا جہاں وہ ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، اور بہت ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، کئی گھنٹے ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے حضرت کو بہت مقام بخشا تھا، بہت مقام بخشا تھا۔ تو ان کی خانقاہ ہوتی تھی وہاں، اور ان کے بہت ماشاءاللہ ان کا ہمارے علاقے میں چیچا وطنی میں ان کا ماشاءاللہ بہت اللہ نے ان کے ذریعے سے فیض پھیلایا ہے، بہت فیض پھیلایا ہے۔ تو اس عمر میں، حالانکہ وہ 7-8 سال کی کیا عمر ہے،
مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ پیر جی عبداللطیف صاحب کی مجلس میں جا کے بیٹھوں اور ان کی خانقاہ میں جاؤں اور جا کر کے ذکر کروں. بہت شوق ہوتا تھا ذکر کرنے کا کہ ان کے پاس جائیں اور جا کر کے ذکر کریں, یا ان کی خانقاہ میں جائیں اور جا کر کے وہاں رمضان گزاریں. حالانکہ 7-8 سال یا 9-10 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ 11 سال کی عمر تھی جب پیر جی عبداللطیف صاحب کا انتقال ہو گیا. 11 سال کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہو گیا. تو قدرت اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اللہ پاک نے جس بندے کی جس رخ پر اس کو چلانا ہے, اللہ بچپن سے ہی اس کی طبیعت اس طرف چلا دیتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں اصل میں ایک مشہور ہو گیا, کچھ چیزیں اچھی مشہور ہو گئیں, کچھ غلط مشہور ہو گئیں. ہمارے ہاں ایک مشہور یہ ہو گیا کہ اگر جو ہے بیعت ہو جائیں گے پھر تو ہم پتہ نہیں جنگل میں چلے جائیں گے, کیا ہو جائے گا, کیسے زندگی گزرے گی, سب کو چھوڑ دیں گے. نہیں, کچھ بھی نہیں چھوٹے گا, کچھ بھی نہیں چھوٹے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں, بازار بھی جاتے ہیں, خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, سبزی بھی خرید لیتے ہیں, مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں, گھر والوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, باہر سفر بھی کرتے ہیں. کون سا کام ایسا ہے جو نہیں کرتے؟ صرف شیخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے کام سارے ہی کرنے ہیں, لیکن ان سے یہ پوچھ کے کرنا ہے کہ بھئی میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کس طریقے سے کروں کہ میں گناہ سے بھی بچ جاؤں اور یہ کام بھی ہو جائے. میں گناہ سے بھی بچ جاؤں اور یہ کام بھی ہو جائے, بس اتنی سی بات ہے. اور جب یہ ہم مشورہ کریں گے تو وہ دعا بھی کریں گے اور ہمیں رہنمائی بھی کر دیں گے. جب میں نے عرض کیا کہ گاڑی پھنس جاتی ہے, 2-3 لوگ دھکا لگاتے ہیں تو گاڑی نکل جاتی ہے. آپ لوگوں کو میں نے پہلے کئی دفعہ سنایا, جگر مراد آبادی یہ انڈیا کا بہت بڑا شاعر آدمی تھا, بہت شاعر آدمی اور بڑا نامور آدمی تھا. نشہ کیا کرتا تھا, شراب پیا کرتا تھا پہلی زندگی میں, اور شاعر تھا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ بھی شاعر تھے اور بہت بڑے شاعر تھے اور 22 گریڈ کے افیسر تھے. اس وقت حضرت کے پاس گاڑی تھی. تو حضرت جو ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جب بیعت ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی بیعت سے برکت سے ان کا بالکل کایا پلٹ دی ان کی. ایک دفعہ لمبے عرصے وقت کے بعد جگر مراد آبادی سے ان کی ملاقات ہوئی, دوست تھے, بے تکلف تھے. تو جگر نے ان سے کہا کہ تمہاری ٹر کس نے نکال دی, تمہاری ٹر کس نے نکال دی. یعنی یہ مسٹر تھے, پینٹ شرٹ پہننے والے اور شاعر تھے اور 22 گریڈ کے افیسر, تو یعنی تمہیں مسٹر سے ملا کس نے بنا دیا. یہ کہنے کا مقصد تھا کہ تمہیں مسٹر سے ملا کس نے بنا دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان کی صحبت کی برکت سے اللہ نے یہ رنگ میرے اوپر چڑھا دیا. جگر نے کہا اچھا. جگر نے کہا یار مجھے بھی لے چلو. انہوں نے کہا بالکل. جگر نے کہا کہ ٹھیک ہے, اپنے اس سے کہنا پیر صاحب سے کہ میں تو پینے پلانے والا آدمی ہوں, اس کے بغیر تو میرا گزارا ہوتا نہیں, تو میں تو ان کے پاس بھی آ کر پیوں گا, اگر وہ مجھے پینے کی اجازت دے دیں گے تو پھر میں آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بات تو میں اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتا, پہلے میں اپنے ان سے ذکر کروں گا اور وہ جو کہیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو حضرت کے پاس گئے خواجہ صاحب اور جا کر کے فرمانے لگے کہ حضرت یہ جگر جو ہے آدمی بڑا کام کا ہے اور وہ اللہ شاید اس کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, لیکن اس نے ایک یہ بات لگا دی بیچ میں. حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو کہیں آئے. خانقاہیں جو ہیں وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی, میں اس کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا اور میرے گھر میں اس کا جو جی چاہے کرے.
گھر میں کسی کے ہاں مہمان مسلمان بھی آ سکتا ہے، کافر بھی آ سکتا ہے، میرے گھر میں جب وہ ٹھہر جائے گا اس کو پوری آزادی ہوگی۔ خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے۔ خواجہ صاحب نے جگر مراد آبادی سے کہا کہ بھئی حضرت نے جو ہے کہا کہ آ جائیں، اور یوں کہا ہے۔ اب جگر مراد آبادی اسی بات پر ہل گیا کہ یہ کتنی بڑی بات کہہ دی، میں نے تو ایک بہت بڑی شرط لگائی تھی اور یہ انہوں نے بڑی آسانی سے حل کر دی۔ خیر، جگر جو ہے حضرت کے پاس گیا اور جا کر کے حضرت سے ملا، اور ملنے کے بعد حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں کچھ دعائیں کرانے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ دعائیں کرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمائیں، کہا حضرت ایک تو یہ دعا کر دیں میں داڑھی رکھ لوں، اور دوسرا یہ دعا کر دیں میں شراب چھوڑ دوں، اور تیسرا یہ دعا کر دیں کہ میں حج کر لوں، اور چوتھی یہ دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت نے وہیں بیٹھے بیٹھے، مجلس میں لوگ تھے، حضرت نے دعا فرما دی، اور دعا فرمانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اندر میں جذبہ سچا ہو، اندر میں جذبہ سچا ہو۔ حضرت نے دعا فرما دی۔ اب جب جگر وہاں سے اٹھا تو شراب چھوڑ دی۔ اب جب شراب چھوڑی تو بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ امکان نہیں تھا کہ بچ سکے۔ بڑے بڑے اطباء آئے، حکومت کی طرف سے بھیجے گئے کہ بھئی یہ ہمارے ملک کا نامور آدمی ہے، اس سے ملک کی پہچان ہے، تو اس کا علاج کرایا جائے۔ تو بڑے بڑے اطباء جو آئے تو انہوں نے کہا کہ جگر صاحب آپ نے یکدم چھوڑ دی، تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑتے تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو جگر نے کہا اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ دوبارہ سے پینا شروع کریں اور تھوڑی تھوڑی کر کے پھر چھوڑیں۔ اچھا، جگر نے کہا کہ اچھا اگر میں نہ پیوں تو کیا ہوگا؟ کہا جگر صاحب پھر نہیں بچیں گے، پھر نہیں بچیں گے۔ جگر نے کہا سنو، میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، اس سے وہ موت اچھی جو اس کی رضا میں آ جائے، اس سے وہ موت اچھی جو اس کی رضا میں آ جائے۔ ایسی زندگی نہیں چاہیے جو اس کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، نہیں پینی۔ اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا کہ جگر ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ پھر جگر نے داڑھی بھی رکھ لی، پھر جگر جو ہے وہ حج بھی کرایا۔ سمجھے بات آ گئی؟ پھر جگر رویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جس اللہ والے کی دعا کی برکت سے اللہ نے شراب جیسی لعنت سے جان چھڑا دی، حج کروا دیا، داڑھی رکھوا دی، تو میں کیسے مان لوں کہ اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی چوتھی دعا قبول نہیں کی ہوگی؟ یقیناً میرے اللہ نے ان کی چوتھی دعا بھی قبول کر لی، میری اللہ انشاءاللہ مغفرت بھی فرما دے گی۔ تو میرے بھائیوں، بس شیخ کا معنی بس اتنا ہی ہوتا ہے، کسی کو اپنا ہمراز بنا لینا، کسی کو اپنا ہمراز، یعنی اپنے آپ کے ساری باتیں جو بھی مسائل ہیں ان سے آپ ذکر کریں، اور پھر ان سے مشورہ لیں، مشورہ بھی لیں، دعائیں بھی لیں، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں شیطان کا بعض دفعہ دھوکہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں شیطان کہتے نہیں اگر آپ بیعت ہو گئے تو آپ کو تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی آدمی کہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ٹیسٹ کروا لیے، آپ کو چینی بھی چھوڑنی پڑ جائے گی، آپ کو ساری میٹھی چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں گی، اس لیے کہ ٹیسٹ ہو جائیں گے، بیماری پکڑی جائے گی، شوگر آ گیا، اب شوگر آ گیا، اب چینی کیسے؟ لہذا ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جانا۔ کیوں بھائی؟ ایک آدمی کو اٹیک ہو گیا، اس نے کہا درد کا، اچھا بھائی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ آپ سے 5 لاکھ روپے بھی لے لیں گے اور سینہ بھی چیر دیں گے آپ کا، اور دل بھی آپ کا نکال کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے،
اور ساری چیزیں کھانے کے لیے چھڑوا بھی دیں گے، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. اب مزے میں ہے نا، کیا ہوا کبھی اگر درد ہو گیا 2 مہینے میں 4 مہینے میں، کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مزے سے کھاؤ پیو عیش کرو. کیوں بھئی یہ مشورہ ٹھیک ہے؟ یہ فوراً جاتے ہیں، فوراً جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، شیطان کے دو پیچ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ طریقے کے ساتھ جیسے ہم ایک چھوٹے بچے کو طریقے سے بہلا پھسلا کر کے اس سے کام لیتے ہیں اور اس کو اسکول بھیجتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہم سے طریقے سے کام لیتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ اتنی طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگے چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب جو ہے وہ نماز کا ہمارا عمل جو ہے وہ چل رہا تھا. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ بھئی نماز 3 ساتھی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو نماز سنا دیں، اور پھر حافظ صاحب پہلے سنائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ساتھی نماز سنا دیں. تو اس سے کیا ہوگا، 10 صورتوں کی مشق بھی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو نماز بھی سنا دیں گے. 5-10 منٹ میں اگر یہ عمل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. تو جو ساتھی اس دن جوڑی